رحمۃ اللہ جی میرے بھائی میں نے کل چھوڑ دیا تھا کہ فرق یہ ہے، اس لیے تاکہ آپ کو ضرورت ہو آپ سوال کریں کہ فرق کیا ہے دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث میں۔ فرق سنیے، دیوبندی بریلوی دونوں مقلد ہیں، اہل حدیث کسی کی بھی تقلید نہیں کرتا، نہ باپ کی نہ امام کی، کسی کی بھی تقلید نہیں کرتا، ایک تو کرتا نہیں، دوسرا اب دیوبندیوں کے ہاں دیکھیں ہم کرتے نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں تقلید واجب ہے، جیسا کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے تقلید کے رسالے میں لکھا، جیسا کہ محمود الحسن صاحب نے فرمایا کہ ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے، جیسا کہ زکریا صاحب نے فضائل اعمال کے اندر کہا، محمود الحسن دیوبندی نے تقریر ترمذی میں کہا، تو ہم تقلید کرتے ہی نہیں ہیں، اور ان کے نزدیک تقلید کرنا کیا ہے؟ وہ واجب ہے۔ مقلدوں کے ہاں یا بعض فقہا کے ہاں فرض کے بعد کا جو درجہ ہے وہ واجب کا درجہ ہے۔ اچھا جی، ہمارا اور ان کا فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں تقلید بعض دفعہ شرک ہے اور بعض دفعہ بدعت ہے، زبیر علی سے رحمہ اللہ، اور ان کے نزدیک کیا ہے؟ تقلید واجب ہے، تقلید بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اسی طرح ہمارا اور ان کا فرق آ جائیے نماز میں۔ ہم کہتے ہیں ضروری ہے نماز تب قبول ہوگی جب نماز اللہ اکبر سے شروع کی جائے اور اس کا اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ہو، ٹھیک ہے؟ یہ اہل حدیث کہتا ہے۔ مقلد کہتا ہے یہ بھی درست ہے، لیکن اگر کوئی نماز میں سلام پھیرنے کی بجائے جان بوجھ کے حدث کر دیتا ہے تشہد کی مقدار پوری کر لینے کے بعد، تو تمت صلاتہ جازت صلاتہ، نماز اس کی جائز ہے، نماز اس کی مکمل ہے۔ اچھا جی، اب یہ حدث کیا چیز ہے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہے یہ بھی سن لیں۔ یہ لکھا ہے قدوری کتاب الصلاۃ میں۔ حدث ہے خلاف نماز کوئی حرکت کرنا، حدث ہے پڑ پھوسی کا لگا دینا، حدث ہے نماز میں بولنا چولنا شروع کر دینا، اٹھ کر چلنا پھرنا شروع کر دینا، تو یہ ساری باتیں حدث ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی اس طرح کرے گا تو نماز بھی جاتی رہے گی، اور اگر پڑ پھوسی لگا دی تو وضو بھی فارغ ہو جائے گا، باوضو ہو کر دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھنا ہوگی۔ اہل حدیث اور دیوبندی بریلوی مقلدین میں کیا فرق ہے؟ ہم کہتے ہیں حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والا دونوں کیا ہیں؟ دونوں لعنتی ہیں۔ کہاں پر لکھا ہے؟ ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، بلوغ المرام میں، کتاب النکاح کے اندر حلالہ کرنے والا اور کروانے والا کیا ہے؟ دونوں لعنتی ہیں۔ دیوبندی بھی اور بریلوی بھی یہ دونوں جڑواں بھائی کہتے ہیں۔ جڑواں اس لیے کہ دونوں ایک ہی امام کے مقلد ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ بڑا بھائی دیوبندی اس کی پیدائش 1866، چھوٹے بھائی مقلد بریلوی کی پیدائش ہے 1920۔ دیوبندی بڑے بھائی کی جنم بھومی ہے دارالعلوم دیوبند، اور بریلوی کی جنم بھومی ہے بریلی شہر ہندوستان۔ وہ دونوں حلالہ کرتے بھی ہیں اور حلالہ کرواتے بھی ہیں، کہتے ہیں خیر ہے لعنت ہوگی بیوی تو حلال ہو جائے گی نا، تو بریکٹ میں یوں سمجھ لیجئے کہ لعنت کی بھی کوئی بڑی چیز ہے، کیا فرق پڑتا ہے، لعنت ہو گئی ہے نا، ہوتی رہے، بیوی تو حلال ہو گئی ہے۔ تو یہ اہل حدیث اور دیوبندی بریلوی کا فرق۔ حلالہ کرنے والا اور کروانے والا کون ہے؟ لعنتی ہے، اور لعنت بہت بڑی بھاری چیز ہے۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ حلالہ شوق سے کرتے ہیں، شوق سے ہی کرواتے ہیں۔ نیوز چینل پر آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا نا، ایک مقلد بریلوی وغیرہ نے اپنی بیوی کو کئی مرتبہ طلاق دی اور کئی ہی مرتبہ اس کا مردوں سے حلالہ کروایا، یعنی آدم اور حوا کی بیٹی نہ ہوئی، نعوذ باللہ، اسے جانور کھوتی بنا دیا گیا۔ کوئی اپنے جانور کے ساتھ بھی یوں نہ ہونے دے۔ تو یہ ہے اہل حدیث اور دیوبندی بریلوی میں فرق۔ اہل حدیث اور دیوبندی بریلوی میں کیا فرق ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہر قسم کی شراب حرام ہے،
اور ہر نشہ آور چیز شراب ہے، اور ہر جو نشہ آور چیز ہے وہ حرام ہے۔ اب دیوبندی بریلوی کیا کہتے ہیں کہ جناب کچھ مخصوص چیزوں کے علاوہ، مثال کے طور پر انگور وغیرہ کے علاوہ باقی جو قسم کی شرابیں ہیں وہ حلال ہیں۔ تو یہ ہے اہل حدیث اور دیوبندی بریلوی میں فرق۔ کیا فرق ہوا؟ اہل حدیث کے نزدیک شراب حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کہ ابن ماجہ کتاب الفتن ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ شراب پئیں گے، اس کا نام تبدیل کر لیں گے، اور لوگ گاجے باجے اور موسیقی کے آلات کو بنائیں گے اور سنیں گے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھنسا دے گا، ایسے لوگوں میں سے کئیوں کو اللہ تعالیٰ بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ تو فقہ حنفی نے، دیوبندی بریلویوں نے کیا کہا کہ جناب کچھ شراب وہ حلال بھی ہیں، اور اسی طرح اس کے حوالے سے میں پورا جواب بھی ایک دے چکا ہوں آپ کو میرے چینل پر یا میرے واٹس ایپ گروپس میں یا میرے شاگردوں کے پاس موجود گروپس میں یہ جوابات مل جائیں گے۔ آگے بھی چلتے ہیں۔ اہل حدیث یہ کہتا ہے ماں بہن بیٹی بھتیجی بانجی خالہ پھوپھی ان سے نکاح کرنا حرام ہے، اور ایسا بندہ سزا کا مستحق ہے۔ سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم الی آخر الآیہ، النساء پارہ نمبر 4۔ ماں بہن بھتیجی بیٹی بانجی خالہ پھوپھیاں یہ سب حرام رشتے ہیں، ان سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ جیسا کہ ایک شخص نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بندے بھیجے، جاؤ گردن کاٹ دو اور اس کا مال لوٹ لو۔ اور دیوبندی بریلوی کیا کہتے ہیں؟ فقہ حنفی کو دوری کہتی ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کوئی محرمات سے نکاح کر لے اور وطی بھی کر لے، مطلب آپ اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ انٹرکورس کہتے ہیں، وہ بھی کر لے، فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر حد کوئی نہیں ہے۔ اب سمجھ آیا دیوبندی بریلوی کا فرق اور اہل حدیث؟ دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث کا فرق اتنا کافی ہے؟ نہیں کافی، آگے بھی چلتے ہیں۔ اہل حدیث یہ کہتا ہے زنا حرام ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، کرنا تو وہ بات کا معاملہ ہے نا، قریب بھی نہیں جانا۔ مثلا ہیرا منڈی میں آپ نے نہیں جانا، مثلا آپ نے جناب تاڑ بازی نہیں کرنی ہے، غیر محرموں سے لچھے دار گفتگو نہیں کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اہل حدیث کہتا ہے زنا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ دیوبندی بریلوی کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب میں دے چکا ہوں، الیاس گمن کے جوابات پر میرے چینل پر یہ جوابات بھی آپ کو مل جائیں گے۔ گمن دیوبندی کہتا ہے اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ اجرت طے کر کے زنا کر لے تو جائز ہے۔ آئیے سمجھ، تو کیا ہوا؟ ان کے نزدیک زنا بھی حلال ہو گیا۔ کیا ہوا؟ زنا حلال ہو گیا اور یہ جائز ہو گیا، جبکہ اہل حدیث کے نزدیک کیا ہے کہ یہ حرام ہے، اور جو اس حرام کا ارتکاب پکڑے گا سزا کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سب کو بچا لے۔ سزا یہ ہوگی کہ شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کے ہلاک کر دو، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مار کے چمڑی اتار کے رکھ دو، 100 کوڑے لگا کر چمڑی ادھیڑ کے رکھ دو۔ اہل حدیث کے نزدیک صحابہ سب کے سب عادل ہیں اور صحابہ سب کے سب رتبے اور مقام والے ہیں۔ ان کے نزدیک کیا ہے؟ دیوبندی بریلوی کے نزدیک کچھ صحابہ غیر فقیہ نہ سمجھ ہیں نعوذ باللہ، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے کچھ اور صحابہ۔ اچھا جی یہ کافی ہے؟ کوئی کافی نہیں، آگے کو چلتے ہیں۔ اہل حدیث کے نزدیک یہ ہے کہ لونڈے بازی کرنا حرام ہے۔ ہاں کیا کرنا ہے؟ لونڈے بازی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو
عذاب دیا اور ایسا عذاب دیا کہ ان کی بستی الٹ کر مار دی گئی اور ان پر پتھروں سے بارش برسائی گئی۔ جرم کیا تھا؟ وہ لونڈے باز تھے، وہ لونڈے باز سے، مرد مرد سے، لڑکا لڑکے سے بدفعلی کرتا تھا۔ فقہ حنفی دیوبندی بریلوی قدوری کتاب الحدود کہتی ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کوئی قوم لوط کا عمل کر لے فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ۔ یہ ہے اہل حدیث اور دیوبندی بریلوی میں فرق۔ ایک فرق عقیدے کا بھی سن لیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ کیسے ہوا؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کا استواء معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اس متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ اور دیوبندی بریلوی کیا کہتے ہیں؟ وہ وحدت الوجود کا، وحدت الشہود کا، حلول جلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھنا کفریہ ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کفریہ ہے۔ آپ کو جتنے وجود نظر آ رہے ہیں، جو نظر آ رہا ہے، در حقیقت یہ اللہ ہی کے وجود کی مختلف شکلیں ہیں۔ جو نظر آ رہا ہے حقیقت میں تو یہ بندہ ہے، حقیقت میں گمن ہے، اور دیکھنے میں گمن ہے بلکہ اور حقیقت میں یہ اللہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے چلیے، آگے بھی چلتے ہیں۔ جو بندہ کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کر لے، اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ اس بندے کو بھی مار دو، جانور کو بھی ہلاک کر دو۔ دیوبندی بریلوی کیا کہتے ہیں؟ فقہ حنفی قدوری کتاب الحدود ہے، جو کسی بہیمہ، کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کر لے فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ، ابو حنیفہ صاحب کے نزدیک اس پہ حد کوئی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور بھی اس طرح میرے پیارے بھائی بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، ایک اور فرق بھی سن لیجئے۔ اہل حدیث کے نزدیک اللہ کی وحی میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، قرآن میں نہ حدیث میں، نہ قرآن کا قرآن سے نہ حدیث کا حدیث سے۔ دیوبندی بریلوی اصول کرخی کیا کہتے ہیں؟ جب دو آیتیں آپس میں ٹکریں مارنے لگ جائیں، اذا تعارضا، جب دو آیتوں میں تعارض اور ٹکر ہو جائے، تساقطا، دونوں کا حکم ختم ہو جائے گا، ڈسمس ہو جائے گا۔ جبکہ اہل حدیث کہتے ہیں قرآن اللہ کی وحی، اللہ کا کلام، اور حدیث من جانب اللہ، اللہ کی وحی، نبی علیہ السلام کا فرمان۔ تو اللہ کی بات میں کوئی تعارض اور کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، یہ اصول باطل ہے۔ اہل حدیث اور دیوبندی بریلوی میں فرق کیا کہتا ہے؟ کیا بتاتا ہے؟ اہل حدیث کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اہل حدیث کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اہل حدیث کہتا ہے مصور کھینچ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصول کرخی دیوبندی بریلوی کہتا ہے کوئی بھی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف اور کوئی بھی حدیث ہمارے امام کے قول کے خلاف آ جائے تو اس کی تعویل کی جائے گی، مطلب حدیث کو پھینک دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، اور امام کے قول کو لے لیا جائے گا۔ اب اس کا سیمپل بھی تو آپ کو چاہیے نا، تو آخر پر وہ بھی لے لیں۔ زکریا صاحب فضائل اعمال میں لکھتے ہیں صحابی کو تیروں پہ تیر لگتے رہے، وہ نماز پڑھتا رہا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے۔ اور زکریا دیوبندی کیا کہتا ہے؟ ہمارے امام اعظم کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اہل حدیث کہتا ہے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا، تیروں کی پوری بارش ہو جائے۔ جب صحابی کا وضو نہیں ٹوٹا تو وہابی کا وضو کیوں ٹوٹے گا؟ ہے نا؟ جب صحابی کا وضو نہیں ٹوٹا تو وہابی کا وضو کیوں ٹوٹے گا؟ دیکھا نا، حدیث کو چھوڑ دیا، امام کے قول کو لے لیا۔ دیوبندی بریلویوں میں کسر بس اتنی رہ گئی تھی کہ انہوں نے کلمے میں امام کا نام نہیں لگایا، ہاں جی، جبکہ یہ بھی بعض جگہوں پر موجود ہے۔
جیسے اہل حدیث عالم اور خطیب سید معراج ربانی اپنے ایک بیان غالباً قادیانی ہی کافر کیوں میں فرماتے ہیں، اشرف علی کو ایک کہنے والے نے نعوذ باللہ، میں اس سے پہلے کہہ دوں نقل کفر کفر نہ باشد، پھر بھی استغفر اللہ نعوذ باللہ یہ بتاتے اور سناتے ہوئے اشرف علی سے کہنے والے نے کہا، حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ نعوذ باللہ۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہا جب جاگتے ہوئے مجھے جاگ آ گئی، یہ تو خواب تھا نا، مجھے جاگ آ گئی تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور درود پڑھنے لگا تو میرے منہ سے کیا نکلتا ہے، اللہم صلی علی اشرف علی بجائے اللہم صلی علی محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائی ہم یہ کہتے ہیں ایسے بندے کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور کیا کرنا ہے، بائیں طرف 3 مرتبہ کرے تھو تھو تھو، اور یہ پڑھے اعوذ باللہ من شر الشیطان و شریہ، کہ اتنا گندا اور خبیث خواب ہے کہ یہ خواب میں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ یہ چشتی رسول اللہ کہہ رہا ہے، یہ تو گندا ترین خواب ہے۔ اس بندے کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ قادیانی بے ایمان مرتد ہو کر نہ مر جائے۔ ہاں اشرف علی کہتا ہے کوئی بات نہیں، چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل حدیث کہتا ہے بائیں طرف 3 مرتبہ تھو تھو کرو، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شریہ پڑھو۔ یہ ہے اہل حدیث اور دیوبندی بریلوی میں فرق، اور بھی بہت سارے کافی فرق موجود ہیں، لیکن صبح سحری بعد میں نہیں سویا، اب سوئے سوئے میں ہی آپ کو یہ جواب دیا ہے۔ امید ہے کافی شافی رہے گا۔ لوگوں چھوڑ دو دیوبندیت کو اور بریلویت کو اور آ جاؤ کتاب و سنت کے پلیٹ فارم پر۔ یہی ان ھذا صراطی مستقیمہ ہے، یہی ترکت فیکم امرین ہے، یہی الیوم اکملت لکم دینکم ہے، اور یہی جنت کا زینہ اور جنت کی سیڑھی ہے۔ اس راستے کو چھوڑو گے تو بربادی اور ہلاکت تمہیں کھا جائے گی، ہڑپ کر جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.youtube.com/حافظ اقبال سلفی چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن دبانا مت چھوڑیے گا، تاکہ آپ کو روزانہ نت نئے سوالات اور اعتراضات کا جواب خالص قرآن و سنت کی روشنی میں ملتا رہے۔